السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ ان میں چند انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور اکرم کی احادیث مبارکہ میں کیا ہے، جن میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد اور قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کی محیط میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنایا۔ فرشتوں کے سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ مجھے زمین و آسمان میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور و تکبر پسند نہیں آیا اور اسی وقت فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جب ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسی آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ ابلیس نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جیسے آپ نے کالی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کا مقام و مرتبہ چھین لیا اور قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ یوں ابلیس قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔